میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، میں آپ کو دکھاؤں، آیت پڑھ کے سناؤں بغیر ترجمے والا، آپ جا کے گھر میں پڑھیے گا، بہت سی آیتیں ہیں، یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو میرا موضوع ہے اس کے متعلق میں آپ کو آیت پڑھ کے سناؤں۔ سورہ آل عمران، میرے پیارے بھائیوں، رکوع 8واں شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ قرآن میں نے پڑھ کے سنایا، سبحان اللہ تو کہنا۔ میں ویسے ہر جگہ پہ الحمدللہ خطاب کرتا رہتا ہوں، لوگ کہنے سے پہلے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ واحد ہماری مسجد ہے، جامع مسجد میں لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے۔ خیر، میں بار بار نہیں کہتا، یہ میری عادت بھی نہیں، لیکن سبحان اللہ کہنا ثواب ہے۔ اچھی بات سن کے، قرآن سن کے، لیکن نعتیں سن کے کتنی سبحان اللہ نکلتی ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھائی قرآن پہ سبحان اللہ زیادہ کیا کرے، جب حدیث سنے یا فرمان رب تعالیٰ سنے یا فرمان مصطفیٰ سنے تو سب سے پہلے مومن سبحان اللہ کہتا ہے۔ قرآن سن کے بندہ سبحان اللہ کہے تو اس میں مزہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ میرے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، جا کے گھر میں پڑھ لینا۔ اب ترجمہ ہی پڑھوں گا، ترجمہ، تفسیر نہیں پڑھوں گا، ترجمہ سناؤں گا میں۔ میرے پیارے بھائیو، جب اللہ پاک نے تمام ارواح انبیاء کو اکٹھا کیا، سامنے بیٹھ گئے، مسند پہ بیٹھ، اپنی اپنی مسندیں بچھی ہوئی تھی تمام انبیاء کی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، حضرت شیسا علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، الغرض 1,00,000 کم بیش 24,000 پیغمبر تشریف ہو کے یہاں سامنے رب تعالیٰ کے بیٹھ گئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے تاجدارو، نبوت کے تاجدارو، اے میرے نبیوں، سنو میں نے تمہیں کیوں بلایا، سب کو کیوں بلایا۔ عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تمہیں پتا۔ آپ نے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پیارے، میں خدا ذوالجلال ہو کر، میں وحدہ لا شریک ہو کر، میں تمہیں کتابیں دے کر، صحیفے دے کر، تورات دے کر، انجیل دے کر، زبور دے کر، کتابیں دے کر تمام نبیوں کو دنیا میں بھیجنا ہے، دنیا کے تختے پہ تمہیں بھیجنا ہے، تبلیغ کے سلسلے میں بھیجنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لوگ تمہیں اپنا آقا مانیں گے، لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ نبوت کا تاج سجا کر میں زمین پہ بھیجنے والا ہوں۔ سنو سنو پیغمبروں، سنو سنو اے رسولوں، سنو سنو نبیوں، جب زمین پہ جاؤ گے لوگ تمہاری بڑی عزتیں کریں گے، ہاتھ چومیں گے، لوگ تمہیں اپنا آقا مانیں گے، کیونکہ تم وحدانیت بیان کرو گے، میرے نبی بن کے جاؤ گے۔ لیکن اس گھڑی کے اندر، اسی دوران اگر میرا نبی آ جائے، اللہ اکبر، اگر میرا آقا، میرا محبوب آ جائے، میرا آخری نبی آ جائے، جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں اپنے حبیب کو نہ بناتا، اپنے حبیب کے نور کو نہ بناتا تو پوری کائنات افلاک کو نہ بناتا۔ یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے نبیو، تمہارے ڈنکے ہر جگہ بج رہے ہوں گے، تمہاری نبوت کے چرچے ہر جگہ ہو رہے ہوں گے، اسی دوران میرے نبی، میرے آقا، میرے کریم، میرے لاڈلے نبی، جن کے لیے میں نے سورج کو بنایا، جن کے لیے میں نے چاند کو بنایا، جن کے لیے میں نے ساتوں آسمان بنائے، اور جن کے لیے میں نے سدرہ کو بنایا، جن کے لیے عرش اعظم بنی، جن کے لیے میں نے جنت بنائی، تو وہ نبی میرے صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، تو ایک وعدہ لیتا ہوں آپ سے۔ عرض کرنے لگے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء عیسیٰ تک، عرض کرنے لگے باری تعالیٰ حکم تو فرمائے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟
تو اللہ پاک نے فرمایا میں وعدہ لینا چاہتا ہوں، آج رب تعالی ہو کے وحدہ